بتائیے کیا وجہ ہے کہ اتنی تاخیر آ رہی ہے؟ جی فرزانہ، پہلے میں اس منصوبے کا تعارف کراؤں۔ یہ منصوبہ جو تھا بلوچستان میں 100 ڈیموں کی تعمیر کا منصوبہ، یہ وفاقی حکومت کے تعاون سے 2009 میں شروع ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان میں جو خشک سالی کے ایک طویل اثرات ہیں اس سے نمٹنے، اور اس کے علاوہ آبی ذخائر، چونکہ بلوچستان ایک وسیع رقبے والا صوبہ ہے۔ بلوچستان یہ پاکستان کا 43% اس پہ رقبے پر مشتمل ہے، تو یہاں آبی قلت کا سامنا ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا، جس سے نمٹنے کے لیے یہ منصوبہ وفاقی حکومت کے تعاون سے شروع ہوا تھا، اور ابتدائی 2 مرحلے اس کے مکمل ہو گئے تھے۔ 2015 اور 2018 تک ابتدائی اس کے 2 مرحلے مکمل ہو گئے تھے، اور اب جو تیسرا مرحلہ شروع ہوا تھا یہ 2017 اور 18 میں، تو اس کے تحت 20 ڈیمز بننے تھے یہاں پہ۔ اس کے تیسرے پیکیج 3 کے تحت 20 ڈیم بننے تھے، جو 2020 تک یہ مکمل ہونے تھے یہ 20 ڈیم۔ مگر بعد میں جب تحقیقات ہوئیں اور مسئلے جو سامنے آئے کہ جب تفتیش ہوئی کہ ان 20 میں سے صرف 11 ڈیمز بنے ہیں، اور وہ بھی 2020 تک جو منصوبہ مکمل ہونا تھا، اب 2024 چل رہا ہے، اور 2024 میں آ کے یہ 11 ڈیمز مکمل ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجوہات محکمہ آبپاشی جو کہ یہ سرپرستی کر رہی ہے اس منصوبے کی، یہ چل رہا ہے، ان سے جب وجوہات پوچھی گئی تو حکام نے یہ بتایا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تاہم یہاں پہ اس بہانے کو حکومت کی جانب سے اور خاص کر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا کہ یہ بہانے ہیں اس منصوبے میں تاخیر سے جو نقصان بلوچستان کو پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو 2022 کا سیلاب تھا، پھر اس کے بعد پچھلے سال سیلاب آیا تھا، 2010 کا سیلاب تھا، جو بڑے پیمانے پہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں جو سیلابی پانی ہے، جو بارش کا پانی ہے، وہ 1 کروڑ کیوبک فیٹ پانی سالانہ ضائع ہو رہا ہے، جو کہ یہاں جو نہ صرف ضائع ہو رہا ہے، یہ سیلابی ریلوں میں بہہ کر اور پھر دریاؤں میں جا کے سمندر میں شامل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ نقصان ہے کہ پانی ضائع ہوتا ہے، اس کا دوسرا پھر یہ نقصان ہے کہ یہاں پہ اس پانی کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی آبادی آتی ہے، کھیت کھلیان باغات سے لے کے آبادیاں تک یہ مٹا دیتی ہے، تو اس کے پھر یہ اضافی نقصانات ہیں۔ تو ان وجوہات کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس کا ذکر بھی ہوا تھا پچھلے دنوں، اور حکام کو طلب کیا گیا تھا، اور اس کے تحقیقات کرانے کا جو آرڈر ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ حکومت اس کی چھان بین کرے، اس کی تحقیقات کرے۔ شاہ حسین، 100 کے قریب ڈیمز ہیں جو کہ تاخیر کا شکار ہیں، ان ڈیموں کی تعمیر شروع کب ہوئی تھی اور کتنا ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم میں یہ ڈیم جو ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے؟ جی بالکل، یہ 2009 میں یہ شروع ہوا تھا یہ منصوبہ، یہ 5 مرحلوں میں اس منصوبے میں مکمل ہونا تھا۔ اس کے چونکہ پہلے 2 مرحلے جو تھے وہ 2018 تک مکمل ہو گئے، اور تیسرا مرحلہ جو تھا یہ 2020 تک مکمل ہونا تھا، تیسرا مرحلہ۔ تب جا کے اس کے بقایا جو 2 مرحلے تھے وہ پھر ٹائم پیریڈ کے تحت وہ جا کے 2024-25 تک یہ مکمل ہونے تھے، مگر اب اس کا تیسرا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ تیسرے مرحلے کے 20 ڈیمز جو تھے وہ بھی اب صرف 11 ڈیمز تعمیر ہوئے ہیں، یعنی اس میں سے بھی 8 ڈیمز جو ہے وہ باقی ہیں۔ یعنی اس کا یہ نقصان ہوتا کہ ایک تو اس کی لاگت بڑھ گئی ہے، اس کے اضافی اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں، تو جو ڈیمز، اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اورماڑا میں ایک ڈیم مکمل ہوا ہے، اس میں 9 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا، تو یہ منصوبہ جا کے تاخیری حربوں کا شکار ہوتا گیا، اور تب جا کے یہ 18 ارب روپے میں یہ منصوبہ مکمل ہوا، یعنی اس کی لاگت 100% بڑھ گئی۔ 9 ارب روپے کا منصوبہ تھا ابتدائی جو تخمینہ تھا، یہ 18 ارب روپے میں جا کے مکمل ہوا، حکومت کو یہ پڑا۔ تو اب اس کے بھی یہی اثرات ہیں، یہ جو 100 ڈیمز ہیں، یہ جتنے بھی ڈیمز اس کے باقی ہے، اس کی لاگت دگنی ہو گئی ہے۔ اب شاہ حسین، آپ نے کہا کہ 20 میں سے صرف 11 ڈیمز ہیں جو بن سکے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ 20 میں سے صرف 11 ڈیم بن سکے ہیں؟ متعلقہ حکام کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟
جی متعلقہ حکام یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی حالات جو تھے ان دنوں میں یا جو منصوبہ شروع ہوا تھا 2020 تک یہ مکمل ہونا تھا، یہ جو تھا یہ منصوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی حالات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا. عملہ جو تھا وہ غیر محفوظ تھا یا پھر مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی. تاہم یہ جو حکام ہے متعلقہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جہاں پہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا، انہوں نے یہ بہانے جو تھے یہ ان وجوہات کو مسترد کر دیا اور یہ ہدایت کی محکمہ پاشی کو کہ یہ مسئلہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ اٹھا سکتے تھے، یہ مسئلہ اس کا حل نکل آ سکتا رہا، سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی تھی اور اس منصوبے کو اپنے مقررہ وقت میں مکمل ہونا تھا اور ہو سکتا تھا اگر یہ سنجیدگی دکھاتے ہیں محکمہ کام. مگر چونکہ ہم جو ہے نا وہی تاخیری حربے ہمارے ہوتے ہیں، ہم جو روایتی طور پر کہ منصوبے کو ہم نے وقت پہ مکمل نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جو اس کے اضافی جو اثرات سامنے آئے، اس کی باقاعدگیاں سامنے آئی ہیں اس منصوبے میں، جو باقاعدگیاں سامنے آئی ہیں وہ پھر الگ سے ہیں. اس کی باقاعدگیاں یہ سامنے آئی ہیں کہ ایک تو جو ڈیمز مکمل ہوئے ہیں، ایک تو ٹھیکیداروں کو جو ہے ٹھیکیداروں سے اس کے جو ٹیکسز ہے، جو ٹیکسز کاٹنے تھے، کٹوتی ہونی تھی ٹیکسز میں، وہ اس سے کم ٹیکسز کاٹے گئے. ان کو غیر قانونی طور پر ٹھیکیداروں کو ٹیکسز میں غیر قانونی طور پر ریلیف دی گئی. اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر جو تھے ٹھیکیداروں کو لاگت سے بھی زیادہ پیسے یہ اللیگلی جاری کیے گئے، غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے. تو اس میں ان کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ابھی اس کا نوٹس لیا ہے اور کہ یہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، سفارش کی ہے حکومت سے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. یہ بڑے پیمانے پہ باقاعدگیاں یہ تو بلوچستان کے لیے ناقابل ان ڈیموں برداشت کی ہے. عدم تکمیل سے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ایک تو یہاں پہ آبی ذخائر کی شدید کمی ہے اور جو پانی جمع ہوتا ہے بارش کا جو بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1 کروڑ کیوبک فٹ پانی جو ہے یہ بلوچستان میں ہر سال یہ بارش کا پانی جو کہ سیلاب کی صورت میں یہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر یہ ڈیمز بنتے مقررہ وقت پہ تو یہ پانی جو تھا اس میں بڑے پیمانے پہ اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا تھا. اس کو جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے ان کو زراعت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. اس پانی کو صاف کر کے یہ پھر پینے کے پانی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. تو ایک جانب ہمارے ہاں پانی کی شدید قلت ہے، ہم اس کا رو رہے ہیں کہ پانی کی شدید قلت ہے، خشک سالی ہے، اور دوسری طرف ہماری یہ غیر سنجیدگی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ڈیمز اہم علاقوں میں بننے تھے جہاں پہ خشک سالی کے اثرات کافی زیادہ تھے، مگر اس کو بلا وجہ یہ تاخیر کے شکار ہوتے گئے ہیں. اور اب یہ حالت ہے کہ یہ جو 2020 میں جو ڈیمز مکمل ہونے تھے اب 2024 چل رہا ہے، اب 2024 میں بھی صرف 11 ڈیمز اس تیسرے مرحلے کے مکمل ہوئے ہیں. اور اس کے ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں. 2022 کا جو سیلاب آیا تھا بلوچستان میں، بالکل اس سیلاب میں بڑے پیمانے پہ ڈیمز جو وہ ٹوٹ گئے تھے. یعنی ایک اعداد شمار کے مطابق 160 سے زائد چھوٹے ڈیمز جو تھے یہ بلوچستان کے 23 اضلاع میں یہ ٹوٹ گئے تھے، اور جن میں سے 40 ڈیمز ایسے ہیں نا جو کہ مکمل طور پر ٹوٹ گئے، اور بقایا جو ڈیمز تھے وہ بھی ناکارہ ہے، اس میں بھی پانی ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کی بھی تحقیقات نہیں کرائی گئی کیونکہ بڑے پیمانے پہ ان کی اس میں بھی باقاعدگیاں سامنے آئی تھی. جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا، جس طرح سے آپ نے ہمیں ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کہ بلوچستان میں ہر سال بڑے پیمانے پر بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، تو پھر اس کا پانی کہاں جاتا ہے اگر اسے سیو نہیں کیا جاتا؟ تو یہ پانی سیلاب ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے، سیلاب کے نظر ہو کے یہ پھر جو ہے نا جا کے دریاؤں میں مل جاتا ہے اور پھر جا کے سمندر میں یہ مل جاتا ہے. یہ پانی مطلب یہ پانی بالکل ویسٹ ہو جاتا ہے. ہم اس کو حالانکہ استعمال کر سکتے ہیں، اسے ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ کرنے کے بجائے ہم اس کو ٹوٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں. ٹوٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 11 ملین 1 کروڑ 10 لاکھ کیوبک فٹ جو تھے وہ بارش ہوتی ہے، مگر اس میں سے صرف 1 ملین یعنی صرف 10 لاکھ کیوبک فٹ پانی ہم ذخیرہ کرتے ہیں بلوچستان میں.